تمہیں اس اہم ترین مشن کے لیے خاص طور پر اس لیے چنا گیا ہے کہ تم انڈین آرمی میں رہ کر 4 سال کی کمانڈو ٹریننگ حاصل کر چکے ہو۔ تمہیں مکتی باہنی کے بھیس میں ڈھاکہ بھیجا گیا، جہاں تمہارا ریکارڈ بڑا شاندار رہا۔ تم نے مشرقی پاکستان میں مسلمان بنگالیوں کے دل میں مسلمان پنجابیوں کے خلاف جس کامیابی سے نفرت کے بیج بوئے اور تخریبی تحریک چلائی، وہ بھی اس مشن کے لیے تمہارے انتخاب کی وجہ بنی ہے۔ اب تمہیں اسی قسم کا مگر اس سے بھی زیادہ اہم اور نازک مشن سونپا جا رہا ہے۔ تم اس سلسلے میں کلیدی رول ادا کرنے والے ہو۔ تم جلندھر کے ہندو ہوتے ہوئے بھی ہندی اور سنسکرت کے علاوہ اردو، فارسی اور اسلامی علوم میں بھی مہارت رکھتے ہو۔ یہ بات بھی تمہارے حق میں جاتی ہے۔ تمہارا اصلی نام سوائے میرے اور ہمارے انٹیلیجنس باس کے اور کسی کو معلوم نہیں، لیکن ہم تمہیں کرنل نالو منی کے نام سے ہی یاد کریں گے۔ تم اس وقت جس زیر زمین مقام پر موجود ہو، اسے تم پاکستان پر آخری اور کاری ضرب لگانے والا کارخانہ کہہ سکتے ہو۔ یہاں دوہری توانائی حاصل کر لینے کے بعد حکومت کی زیر سرپرستی ہائیڈروجن بم پر ابتدائی ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن اس وقت یہاں بھارت کے لائق ترین سائنسدانوں کی نگرانی میں ہم ایسی انقلاب انگیز گولیاں تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو کسی انسان کو کھلا دی جائیں تو اس کے خیالات اس کے دلی عقائد کے بالکل الٹ ہو جاتے ہیں۔ اس گولی کا اثر خصوصیت کے ساتھ انسان کے تحت الشعور میں رہنے والے سیاسی نظریات پر ہوتا ہے۔ اس خطرناک دوا کا تجربہ ہم مشرقی پاکستان میں کر چکے ہیں۔ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ مشرقی پاکستان میں مسلمان بنگالی لیڈر بھی نظریہ پاکستان کے دشمن بن گئے تھے۔ یہ ہماری انہی گولیوں کا اثر تھا، لیکن ہمارے پاس اس کی مقدار بہت کم ہے، اسی لیے ہم نے ان گولیوں کو بڑے بڑے لیڈروں پر ہی استعمال کیا ہے۔ ہمارے جاسوس مغربی پاکستان میں موجود ہیں۔ مغربی پاکستان میں جتنے لیڈر مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس اسلامی مملکت کے خلاف کر رہے ہیں اور اسے توڑ دینا چاہتے ہیں، انہیں ہمارے جاسوس یہ گولیاں کھلا چکے ہیں۔ ان گولیوں کی تیاری پر کثیر سرمایہ اور طویل عرصہ لگتا ہے، چنانچہ ہم اسے کہیں کہیں استعمال کرتے ہیں، اور اس وقت ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ مغربی پاکستان میں وسیع پیمانے پر صوبوں کے درمیان منافرت پھیلائی جائے، خاص طور پر سندھ، صوبہ سرحد اور بلوچستان کے لوگوں کو پاکستان کے خلاف زیادہ سے زیادہ بھڑکایا جائے۔ فوجی ایجنٹ کی باتوں نے میری آنکھیں کھول دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لوگ پاکستان کو ختم کرنے کے لیے اتنی خطرناک ترین اور گھناؤنی سازش میں مصروف ہیں۔ فوجی ایجنٹ سگار سلگا کر کرسی سے اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میں خاموش سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ اپنی کرسی کے پاس آ کر رک گیا اور میری طرف دیکھ کر بولا، تمہیں ہر قسم کی سہولت دی جائے گی، پوری بریفنگ کر دی جائے گی۔ تمہیں پاکستان میں موجود اس بھارتی ایجنٹ کا خفیہ ایڈریس بھی دے دیا جائے گا، جس سے تمہاری ملاقات ضروری سمجھی جائے گی۔ میں نے ذرا کھانس کر اپنی زبان کھولی۔ سر، ہم پاکستان کے برسر اقتدار لوگوں کو یہ گولیاں کیوں نہیں کھلا دیتے؟ نقاب پوش فوجی ایجنٹ ایک پل کے لیے مجھے خاموش نظروں سے دیکھتا رہا، پھر بولا، مجھے تم سے اس قسم کے سوال کی توقع نہیں تھی۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ پاکستان کے کسی اعلیٰ سرکاری افسر کو گولی کھلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہماری بیش قیمت گولی ضائع ہو جائے گی؟ گولی کھانے کے بعد جب اس کے سیاسی نظریات الٹے ہو جائیں گے اور وہ اپنے ملک کے خلاف باتیں کرنے لگے گا یا کوئی کارروائی کرے گا تو اسے فوراً اس عہدے سے ہٹا کر نظر بند کر دیا جائے گا۔ اس کے برعکس حزب مخالف کے سیاسی لیڈروں پر یہ نسخہ کامیاب رہے گا، کیونکہ جب حزب مخالف کا کوئی لیڈر حکومت یا ملک کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو لوگ اس کی باتوں پر دھیان دیتے ہیں۔ حکومت جب انہیں جیل میں ڈالتی ہے تو لوگ اس کے خلاف رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ ملک میں شورشیں پیدا ہوتی ہیں، حکومت کے خلاف ایک فضا بننے لگی ہے، اور یہ بات ہمارے حق میں جاتی ہے۔ ہم تمہیں چند گولیاں ساتھ لے جانے کے لیے ضرور دیں گے جو تم پاکستان کے کچھ ایسے سیاسی لیڈروں کو کھلا دو گے جن پر پہلی گولی کا اثر کچھ زائل ہو رہا ہے اور وہ کسی وقت پاکستان کے حق میں بیان دینے لگتے ہیں۔ بہرحال تمہیں ابھی کچھ دیر ترچنا پولی ہی میں رکنا پڑے گا، کیونکہ ان کایا پلٹ بیش قیمت گولیوں کی تیسری کھیپ تیار کرنے میں ہمیں وقت لگے گا۔ میں نے اب کوئی سوال نہ کیا۔ مجھ پر اچانک پاکستان کے خلاف ایک ایسے محی العقول اور سریع الاصل لیکن ناپاک منصوبے کا انکشاف ہوا تھا کہ میں گنگ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ فوجی ایجنٹ بیٹھ گیا، اس نے فائل بند کر کے بریف کیس میں رکھ لی، سگار ایسٹرے میں مسل ڈالا اور بولا، تم کرشنا ہوٹل میں راجا رام تیواڑی کے نام سے ہی رہو گے، لیکن دن میں کسی وقت مارکیٹ میں جا کر اپنی جعلی پلاسٹک مصنوعات کی فرم کے لیے آرڈر لینے کی بھی کوشش کیا کرو گے تاکہ کسی کو تم پر شک نہ ہو، کیونکہ یہاں CIA کے ایجنٹ بھی ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں۔
تمہارے خرچے کے لیے رقم تمہیں کل رات تمہارے کمرے میں پہنچا دی جائے گی۔ اس نے میز پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، کرنل نارومنی، ہم نے اس نئی حیرت انگیز سائنسی ایجاد یعنی کایا پلٹ گولیوں کا نام V2 رکھا ہے۔ جیسا کہ تم جانتے ہو، V2 دوسری جنگ عظیم میں جرمنوں کا وہ راکٹ تھا جس نے لندن شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی تھی۔ ہم اس ہتھیار کی مدد سے وہی سلوک پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے یوں ہی کہہ دیا، سر کیا اس گولی کا کوئی توڑ بھی ہم نے دریافت کیا ہے یا نہیں؟ وہ پتھر کے بت کی طرح مجھے تکنے لگے۔ نقاب کے پیچھے اس کی نسواری آنکھیں لومڑی کی آنکھوں کی مانند چمک رہی تھیں۔ کہنے لگا، ہاں اس کا ایک توڑ بھی ہے، لیکن تمہیں اس توڑ سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ گڈ لک پوم آئل نارومنی، یہ کہہ کر وہ کرسی سے اٹھا، بریف کیس ہاتھ میں لیا اور کمرے سے نکل گیا۔ مجھ پر حیرت اور اندیشوں نے یلغار کر دی۔ اس ملک میں میرے وطن عزیز کے خلاف جس قسم کا رونگٹے کھڑے کر دینے والا تقریبی منصوبہ بنایا جا چکا تھا، اس کا مجھے گمان تک نہیں تھا۔ مجھے اس منصوبے کا علم ہو جانے کی تعبیر یہی تھی کہ مشیت پاکستان کے حق میں تھی اور وہ اسے ہمیشہ قائم و دائم اور پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتی تھی۔ میرے اندر پاکستان کو اس گناونی سازش سے بچانے کا جذبہ سہجند ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر موقع ملا تو یہ کایا پلٹ گولیاں بھارت کے کسی لیڈر کو بھی کھلانے کی کوشش کروں گا، اگرچہ مجھے معلوم تھا کہ یہ گولیاں قلیل تعداد میں تیار ہو رہی ہیں اور مجھے کم از کم تعداد میں یہ انقلابی گولیاں دی جائیں گی۔ مجھے اس انکشاف پر کوئی حیرت نہ ہوئی کہ پاکستان میں دشمن ایجنٹ اپنی تخریبی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہر ملک میں ہوتا ہے، لیکن خوشی مجھے اس بات کی ہوئی کہ پاکستان میں بھارتی ایجنٹ کی حیثیت سے داخل ہوتے وقت مجھے پاکستان میں موجود کسی ایک ایجنٹ کا پتہ دے دیا جائے گا۔ اسے گرفتار کرنے کے بعد پاکستانی حکام اس کے دوسرے ساتھیوں کا کھوج بھی لگا لیں گے۔ اس کایا پلٹ گولی کا نام V2 اس بھالو نما انٹیلیجنس آفیسر نے خوب رکھا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس V2 کا رخ اس کے اپنے ملک بھارت کی طرف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دفعتاً مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چھاپ سنائی دی۔ پلٹ کے دیکھا تو میرا نقاب پوش گائیڈ کھڑا تھا۔ مسٹر راجا رام تیواڑی، تمہاری واپسی کا وقت ہو گیا۔ میں خاموشی سے اٹھا اور راہداری میں سے گزرتا ہوا اس کمرے میں واپس آ گیا جہاں مجھے نقاب پہنایا گیا تھا۔ یہاں میرا نقاب اتار کر میری آنکھوں پر دوبارہ پٹی باندھ دی گئی اور ہم زیر زمین راہداریوں میں سے گزرتے ہوئے سرنگ میں اس جگہ آ گئے جہاں میرے گائیڈ کی کار کھڑی تھی۔ کار روانہ ہو گئی، کچھ دیر بعد کار رک گئی اور جب میری آنکھوں سے پٹی اتاری گئی تو میں اسی سڑک کے کنارے موجود تھا جہاں پہلی بار پٹی باندھی گئی تھی۔ میں نے درختوں کو دیکھ کر کوئی نشانی یاد رکھنے کی کوشش کی، مگر رات کے اندھیرے میں مجھے دقت پیش آ رہی تھی۔ پھر سارے درخت ناریل کے تھے اور ایک جیسے ہی تھے۔ سڑک کچی تھی اور پھر یہاں میری آنکھوں پر سے پٹی کھولنے سے پہلے کار کو 6-7 بار گھمایا بھی گیا تھا۔ یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں سڑک پر کس طرف سے آیا تھا۔ کار تیزی سے میرے ہوٹل کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے کپڑے بدلے اور لیٹ گیا۔ سوچنے لگا کہ بھارت ایٹم بم کے بعد اب ہائیڈروجن بم بھی بنا رہا ہے اور یہ ساری تیاریاں پاکستان کو ختم کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ مجھے بھارت کے اس جوہری اور قاتل منصوبے کو بھی ناکام بنانا تھا۔ یہ میرا ایک الگ کمانڈو مشن تھا جس پر میں پہلی فرصت پر عمل پیرا ہونا چاہتا تھا، لیکن فی الحال مجھے V2 سے نمٹنا تھا اور بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کی مدد سے پاکستان میں تخریب کاری میں مصروف بھاری ایجنٹوں کو اس طریقے سے گرفتار کروانا تھا کہ مجھ پر ذرا سا بھی الزام نہ آ سکے اور ساری کارروائی محض ایک اتفاق ہی لگی۔ اگلے روز فوجی ایجنٹ کی فرمائش کے مطابق میں بریف کیس میں پلاسٹک کی مصنوعات ڈال کر مارکیٹ کی طرف نکل گیا۔ ایک دکاندار سے آرڈر بھی لیا، پھر ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کافی پیتے ہوئے ترچنا پلی کے لوگوں کو آتے جاتے دیکھا۔ میں اس زیر زمین فیکٹری کو دھماکے سے اڑا دینا چاہتا تھا جہاں V2 نام کے نظریات پلٹ گولیاں تیار ہوتی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ فیکٹری کس مقام پر ہے اور وہاں تک کون سا راستہ جاتا ہے۔ دوپہر کا کھانا میں نے باہر ہی کھایا تھا۔ اس کے بعد ایک سینما گھر میں تامل فلم دیکھنے گھس گیا۔ بہت بور فلم تھی، زبان ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن رقص بڑے کلاسیکل تھے۔ شام کو ہوٹل واپس آ کر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ رات دیر تک جاگتا رہا، اس لیے جلد ہی نیند آ گئی۔ اٹھا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ کھانا حسب معمول کمرے میں ہی منگوا کر کھائے۔ کافی کی چسکیاں لے رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر وہی کھدر پوش گائیڈ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میری طرف لفافہ بڑھا کر بولا، آپ کی ڈاک آئی ہے۔ لفافہ دے کر وہ واپس چلا گیا۔ اس لفافے میں انڈین کرنسی کے 5000 روپے تھے۔ کچھ رقم میرے پاس پہلے بھی موجود تھی۔ میں نے سارے نوٹ اپنے بٹوے میں رکھ لیے۔ 11 بجے رات تک ایک انگریزی ناول پڑھتا رہا جو میں نے مارکیٹ سے خریدا تھا، پھر سو گیا۔
صبح اٹھا تو دن کافی نکل آیا تھا۔ کھڑکی میں سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ غسل وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کپڑے بدلے اور ناشتہ کمرے میں ہی منگوا لیا۔ جب میں بریف کیس ہاتھ میں لیے ہوٹل سے باہر آیا تو 10 بج رہے تھے۔ میں نے ٹیکسی لی اور ترچنا پلی کے علاقے کی ایک شاندار مارکیٹ میں پہنچ گیا۔ یہاں بھی چل پھر کر ایک دو دکانداروں سے اپنی نقلی فرم کے لیے کچھ آرڈر لیے اور پھر ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر کافی پینے لگا۔ ترچنا پلی کے ریسٹورینٹ اور ان کی فضا مجھے بہت پسند آئی تھی۔ ان ریسٹورانوں میں عود اور اگربتیوں کی خوشبو ہر وقت رچی بسی رہتی۔ یہاں سفید سنگی میزوں پر کیلے کے پتے بچھا کر کھانا دیا جاتا تھا۔ اسپیکر پر دھیمی آواز میں تامل فلموں کے ریکارڈ بجتے رہے۔ دن کے 11:15 بجے موسم کچھ گرم ہو گیا۔ سڑک پر ناریل اور تاڑ کے دبلے پتلے چھریرے درختوں کی چڑیاں ہوا میں لہرا رہی تھیں۔ فٹ پاتھ پر پیدل چلتے چلتے میں شہر کی نسبتاً غیر آباد علاقے کی طرف نکل گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک آدمی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ اس آدمی کو میں نے پہلی بار ریسٹورینٹ میں داخل ہونے سے پہلے دیکھا تھا۔ وہ فٹ پاتھ پر بجلی کے ایک کھمبے کے پاس کھڑا تھا۔ اس طرف نگاہ اٹھی تو وہ مجھے اپنی طرف گھورتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے پتلون قمیض پہن رکھی تھی، توند تھوڑی سی نکلی ہوئی تھی، رنگ ذرا صاف تھا اور لگ رہا تھا کہ یہ آدمی پنجاب کا رہنے والا ہے۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا، لیکن جب ریسٹورینٹ سے باہر نکل کر فٹ پاتھ پر چلنے لگا تو دیکھا کہ وہ آدمی کچھ فاصلے سے میرے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں بھارت کے پنجاب میں بڑی تباہ کن تخریبی کارروائی کر کے بھاگا ہوا تھا۔ ایک بار پکڑا بھی گیا لیکن فرار ہو گیا تھا۔ یوں بھارتی انٹیلیجنس کے 2-3 آدمی میری شکل سے واقف ضرور ہو گئے تھے۔ مجھے خیال آیا کہ ممکن ہے بھارتی پنجاب یا دلی سے کوئی بھارتی CID کا آدمی میری تلاش میں ترچنا پلی آ گیا ہو۔ میں محتاط ہو گیا، اگرچہ میرے پاس شناختی کارڈ پر B29 کا ایک ایسا طلسمی نمبر لکھا تھا جو مجھے بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا خاص آدمی ثابت کرتے ہوئے مجھے بچا سکتا تھا، لیکن میڈیکل چیک اپ 1 سیکنڈ میں مجھے مسلمان ثابت کر سکتا تھا۔ میں بظاہر بڑی بے نیازی سے چل رہا تھا لیکن حقیقت میں بے حد محتاط تھا۔ مجھے بائیں جانب ایک مندر نظر آیا۔ یہ ایک پرانا مندر تھا جس کی سیڑھیوں پر ایک پجاری تخت پر بیٹھا مالا کا جاپ کر رہا تھا۔ عورتیں اور مرد پوجا کرنے جا رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ مندر میں داخل ہو گیا۔ جنوبی ہند کے مندر بڑے پراسرار، گھٹے گھٹے اور تنگ و تاریک ہوتے ہیں۔ وشنو بھگوان کی مورتی کے آگے سامرگیوں میں دیے جل رہے تھے۔ گھنٹیاں بج رہی تھی۔ پجاری ویدوں کے منتر پڑھ رہا تھا۔ میں بھی ایک جگہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ جو آدمی میرا پیچھا کر رہا ہے وہ مندر میں ضرور آئے گا، مگر وہ اندر نہیں آیا۔ میں نے 15 منٹ انتظار کیا۔ پھر جب باہر نکلے تو اچانک اسی لڑکی پر نظر پڑی جسے میں نے پہلی بار چلڈرن پارک میں اور اس کے بعد مارکیٹ میں دیکھا تھا اور جو میری طرف دیکھ کر مسکرائی تھی۔ یہ لڑکی ماتھے پر تلک لگائے، بال کاندھوں پر کھلے چھوڑے، ہاتھ میں پوجا کے پھول لیے وشنو بھگوان کی پوجا کرنے مندر کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو ذرا ٹھٹک سی گئی، پھر خاموشی سے میرے قریب سے گزر کر مورتی کے استان کے پاس کھڑی ہو گئی اور دیے کی جوت جگا کر پوجا کرنے لگی۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور جلدی سے واپس آ کر مورتی کے سامنے والی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ جب یہ لڑکی پوجا کرنے کے بعد واپس جانے لگی تو میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دیوار سے ہٹ کر اس کی طرف بڑھا اور ایسی اداکاری کی جیسے کسی پتھر سے ٹھوکر کھا کر گرا ہوں۔ لڑکی نے بے چین سا ہو کر میری طرف دیکھا اور اپنی زبان میں کچھ کہا۔ میں نے مسکرا کر انگریزی میں کہا، میں تمہاری زبان نہیں سمجھتا، شکریہ۔ اس نے انگریزی میں پوچھا کہ مجھے چوٹ تو نہیں آئی۔ یہی جملہ میں اس کے منہ سے نکلوانا چاہتا تھا۔ میں نے نہایت چرب زبانی سے کام لیتے ہوئے موسم اور ترچنا پلی شہر کی لڑکیوں کے حسن کی باتیں شروع کر دی۔ وہ زیر لب مسکراتی رہی۔ سیڑھیاں اتر کر وہ ایک طرف درختوں کے بیچ والی پگڈنڈی پر چل پڑی۔ میں نے اپنی عقاب جیسی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ میرا دل ذرا سا دھڑک رہا تھا۔ وہ کمبخت اجنبی ایک درخت کے پاس کھڑا تھا اور مجھے مندر سے نکلتے دیکھ کر میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا تھا۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ وہ CID کا آدمی تھا۔ اسے کسی نہ کسی وجہ سے مجھ پر شک ہو گیا ہے۔ میں مزید انہماک سے لڑکی سے باتیں کرنے لگا۔ لڑکی میری گرم جوشی پر حیران اور کچھ پریشان بھی ہو رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا نام راجا رام تیواڑی ہے اور پنجاب میں پلاسٹک کی ایک فرم کا ایجنٹ ہوں۔ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ایک طرف گھوم گئی۔ آگے سڑک تھی جہاں ایک چھوٹی گاڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ لڑکی نے رک کر میری طرف دیکھا اور انگریزی میں کہا، میرا نام مالینی آئر ہے۔ میں نے اسے اپنے ہوٹل کرشنا کا نام بتایا ہی تھا کہ لڑکی تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف مڑ گئی جہاں ایک دبلا پتلا کالا ڈرائیور پہلے سے دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی اور میں ہاتھ ہلا ہلا کر اسے الوداع کرنے لگا۔ گردن کھجانے کے بہانے پیچھے دیکھا تو CID کا آدمی کچھ فاصلے پر کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔
میں سڑک پر جانے کے بجائے درختوں کے بیچ سے ہو کر ایک طرف چلنے لگا۔ میں اس علاقے سے بالکل واقف نہیں تھا، وہ آدمی برابر میرا تعاقب کر رہا تھا۔ خیال آیا کیوں نہ اس کو اپنا طلسمی نمبر بتا دوں، لیکن پھر کچھ سوچ کر میں نے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ بائیں جانب کسی اسکول کی دیوار درختوں کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ دیوار کا دادم تھی مگر میرے لیے اسے پھاندنا مشکل نہیں تھا۔ دیوار کے قریب جا کر میں نے اچھل کر دیوار کی منڈیر پکڑی اور دوسری طرف کود گیا۔ پیچھے تیز تیز قدموں کی آواز آنے لگی۔ یہ آواز اسی بھارتی CID والے کے قدموں کی تھی۔ ظاہر ہے وہ مجھے دیوار پھاندتے دیکھ کر میرے پیچھے بھاگا تھا۔ میں اسکول کی دیوار کی دوسری طرف گرا۔ یہ اسکول کے نوکروں کے کوارٹروں کا پچھواڑا تھا اور یہاں دنیا جہان کا جھاڑ جھنکاڑ اگا ہوا تھا۔ ایک کتا مجھے دیکھ کر بھونکنے لگا۔ 2-4 مرغیاں کڑکڑائی ہوئی ادھر ادھر بھاگ گئیں۔ کسی کوارٹر میں سے آدمی کی آواز آئی اور کتا خاموش ہو گیا۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا، کوارٹروں سے نکل کر ترکاریوں کی ایک چھوٹی سی کھیتی کو رونتا ہوا میں اسکول کے برآمدے میں سے ہو کر ایک کمرے میں گھس گیا، جہاں ایک کالی کلوٹی استانی بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ڈر گئی۔ اس نے شور مچا دیا۔ میں کمرے کے دوسرے دروازے سے بھاگ کر جنوبی برآمدے میں آ گیا۔ میرا بریف کیس مجھے پریشان کر رہا تھا۔ مجھے اپنے پیچھے تیز تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ انڈین CID کا آدمی میرے پیچھے بھاگتا چلا آ رہا تھا۔ میں اسکول کے عقبی گیٹ کی طرف دوڑا۔ میری نظر ایک سائیکل پر پڑی جو گیٹ کی دیوار کے ساتھ کھڑا تھا۔ لپک کر میں سائیکل پر سوار ہوا اور بے تحاشا پاؤں مارتا اسکول کے احاطے سے سڑک پر نکل کر ایک طرف روانہ ہو گیا۔ دیکھتے دیکھتے میں 2-3 بازاروں میں سے گزر گیا۔ بریف کیس بائیں ہاتھ میں تھامنے کی وجہ سے سائیکل کا ہینڈل غیر متوازن ہو جاتا تھا، پھر بھی میں اسے اڑائے لے جا رہا تھا۔ میں ان بازاروں سے ناواقف تھا، کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ اب مجھے سائیکل چھوڑ دینا چاہیے تھا، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ تعاقب کرنے والا کسی رکشا یا ٹیکسی پر میرا پیچھا کرنے لگا ہو۔ ایک جگہ سڑک بائیں جانب گھومی تو میں نے ایک ٹیکسی دیکھی جس میں سے سواریاں اتر چکی تھیں اور ایک آدمی ٹیکسی والے کو کرایہ ادا کر رہا تھا۔ میں تیزی سے ٹیکسی کی طرف گیا، سائیکل ایک چھکڑے کے ساتھ لگائی اور جلدی سے دروازہ کھول کر ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ ریلوے اسٹیشن چلو، ریلوے اسٹیشن، میں نے انگریزی میں کہا۔ ٹیکسی ڈرائیور پیسے بٹوے میں رکھ رہا تھا۔ میں نے جیب سے 50 روپے کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ جلدی چلو ریلوے اسٹیشن۔ نوٹ دیکھ کر ڈرائیور کی باتیں کھل گئی۔ اس نے میٹر ڈاؤن کیا اور ٹیکسی سٹارٹ کر دی۔ میں نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو انڈین جاسوس کہیں نظر نہیں آیا۔ میں اسے جل دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پھر میں نے سر نیچے کر لیا اور ٹیکسی والے کو تیز چلنے کی ہدایت کی۔ ٹیکسی بڑی سڑک پر آ کر ریلوے اسٹیشن کی طرف دوڑی جا رہی تھی۔ میں نے پہلی بار اطمینان کا سانس لیا۔ دن کا وقت تھا، ترچنا پلی کے ریلوے اسٹیشن پر کافی رونق تھی۔ ٹیکسی پارکنگ میں جا کر کھڑی ہوئی۔ میں تیزی سے نکل کر ریلوے اسٹیشن کی لابی میں آ گیا اور سیدھا ایک ٹوائلٹ میں گھس گیا۔ سب سے پہلے میں نے بریف کیس ہاتھ سے رکھ کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ میرے بال بکھرے ہوئے تھے، منہ پر پانی کا چھینٹا مارا، بالوں میں کنگھی کی اور ٹوائلٹ سے باہر آ کر جائزہ لیا۔ وہ آدمی مجھے کہیں دکھائی نہ دیا، پھر بھی میں نے پلیٹ فارم کا ٹکٹ لیا اور پلیٹ فارم نمبر 1 پر آ کر ٹی اسٹال کی اوٹ میں دیوار کے ساتھ لگے ہوئے بینچ پر بیٹھ گیا۔ پلیٹ فارم پر مسافروں کا کافی رش تھا، شاید کوئی گاڑی آ رہی تھی۔ 5 منٹ بعد میں اٹھا اور ریلوے اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ یہاں سے میں نے ٹیکسی لی اور اسے کرشنا ہوٹل چلنے کو کہا اور سر نیچے کر کے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ خدا جانے کہاں کہاں سے گھماتا ہوا ڈرائیور مجھے کرشنا ہوٹل لے آیا۔ اپنے کمرے میں آ کر میری جان میں جان آئی۔ میں نے کھڑکی کا پردہ ذرا سا ہٹا کر نیچے سڑک پر دیکھا، کوئی مشکوک آدمی دکھائی نہ دیا۔ میں پلنگ پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا کہ ممکن ہے مجھے ترچنا پولیس شہر میں ابھی 1 مہینہ مزید ٹھہرنا پڑے گا۔ سارا دن ہوٹل میں پڑے رہنے سے میں ہوٹل والوں کی نظروں میں آ سکتا تھا۔ ان دنوں ڈھاکہ فال کے بعد سارے ہندوستان میں یہ افواہیں عام تھیں کہ مشرقی پاکستان سے کئی پاکستانی جاسوس ہندوستان میں داخل ہو گئے ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں اس شہر کو چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ پام آئل نارومنی مشن کے ایجنٹ مجھے کسی وقت بھی طلب کر سکتے تھے۔ میں نے وقتی طور پر ان پریشان کن خیالات کو ذہن سے نکال دیا اور کھانا کمرے میں بھجوانے کے لیے سروس والوں کو فون کر دیا اور خود اخبار پڑھنے لگا۔ 20-1 منٹ بعد دروازے کی گھنٹی بجی تو میں چونک پڑا۔ اٹھ کر چابی کے سوراخ میں سے باہر دیکھا، ہوٹل کا بیرا کھانے کا تشت لیے کھڑا تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازے کا ایک پٹ کھول دیا۔ بیرا کمرے میں آ کر کھانا لگانے لگا۔ یہاں ہوٹل کے ملازموں کو یہی پتا تھا کہ میرا نام راجا رام تیواڑی ہے۔ میں جلندھر کا رہنے والا ہوں اور اپنی فرم کے لیے آرڈر بک کروانے ترچنا پلی آیا ہوں۔ چنانچہ یہ سب لوگ مجھ سے انگریزی یا ٹوٹی پھوٹی ہندوستانی زبان میں بات کرتے تھے۔ بیرے نے مجھے بتایا کہ نصف گھنٹے قبل میرا فون آیا تھا
मैं इस वक्त अपने कमरे में नहीं था। मैंने पूछा किसका फ़ोन था। बैरे ने कहा कि कोई औरत बोल रही थी। तो दोस्तों, अगली केस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।